आज سے تقریباً 4,500 سال پہلے ایجپشن نے ایک ایسا مین میڈ سٹرکچر بنایا تھا جس کی مسٹری کو لوگ آج بھی صحیح سے سالو نہیں کر پا رہے، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے 2 ملین سے بھی زیادہ سٹونز کا استعمال کیا گیا تھا، اور ہر سٹون کا وزن 2 ٹن سے لے کر 80 ٹن کے درمیان تھا۔ اس پیرامڈ کی ہائٹ جو ہے وہ 147 میٹر ہے۔ اس پیرامڈ کو اینشینٹ ونڈر کا خطاب ملنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ ٹالسٹ مین میڈ سٹرکچر کا بھی خطاب ملا ہے، جو کہ 4000 سال تک قائم رہا تھا۔ اس کے بعد ماڈرن ریولوشن آئی تھی، پھر وہاں سے اس کا ریکارڈ ٹوٹا تھا۔ چلیں اب چلتے ہیں ٹائم میں کافی پیچھے، جب یہ پیرامڈز بنائے جا رہے تھے۔ جتنا پیچھے ہم پاس میں جاتے ہیں اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی یہ پتا کرنا کہ چیزوں کو کب بنایا گیا تھا، لیکن ایسٹیمیٹ یہ لگایا جاتا ہے کہ پیرامڈ آف گیزا سال 2560 BC میں بنایا گیا تھا فیرو خوفو نے۔ فیرو خوفو اس ٹائم کے ایجپشین لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنے ٹائم میں صرف ایک ہی پیرامڈ بنایا تھا، جو کہ سب سے بڑا پیرامڈ ہے، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ اس سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈ آف خافرے۔ یہ ایجپٹ میں دوسرا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اور اس کو خوفو کے بیٹے خافرے نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اور لاسٹ میں سب سے جو چھوٹا پیرامڈ ہے اس کا نام ہے پیرامڈ آف مینکور، جو کہ خافرے کے بیٹے مینکور نے بنوایا تھا اپنے لیے۔ اور یہ تینوں پیرامڈ جو ہے وہ الگ الگ ٹائم پیریڈ میں بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 3 اور چھوٹے سے پیرامڈز بھی ہیں انہی 3 گریٹ پیرامڈز کے ساتھ میں۔ یہ 3 چھوٹے پیرامڈ جو ہیں وہ خوفو کی وائف اور دوسرے فیملی ممبرز کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور پورے ایجپٹ میں صرف یہی پیرامڈز نہیں ہیں، بلکہ کافی سارے پیرامڈز ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پیرامڈز ہیں ان کے کمپیریزن میں۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹل 118 پیرامڈز ہیں ایجپٹ کے اندر، لیکن وہ بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہیں۔ سب سے اچھے ویل پریزروڈ جو ہے وہ یہی 3 پیرامڈز ہیں، اسپیشلی دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ اب سب سے بڑا سوال جو آتا ہے ہمارے پاس، وہ یہ آتا ہے کہ ان کو بنایا کیسے گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے، اور مسٹری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں یہ پیرامڈز بنائے گئے تھے نہ اس دور میں کرینز تھی، نہ ہی کوئی ہیوی مشینری، نہ ہی کوئی ایڈوانس اکوپمنٹس وغیرہ تھے، اور تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویلز بھی نہیں تھے ان کے پاس اس دور میں، کیونکہ اس دور میں ویلز انوینٹ ہی نہیں ہوئے تھے۔ 80 ٹن کے پتھروں کو انہوں نے کس طرح موو کیا اور ایک دوسرے کے اوپر رکھا، یہ بہت بڑی مسٹری ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک ایسا سٹرکچر بنا دیا جو آج کے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز، جیسے کہ تیز ہوا، بارشیں، ایکسٹریم ٹیمپریچر، ارتھ کوئک کو جھیلنے کے باوجود بھی 4500 سالوں تک ٹکا ہوا ہے۔ اس کو آخر بنایا کیسے گیا تھا، اس کے لیے کافی ساری تھیوریز جو ہیں وہ آرکیولوجسٹ نے سجیسٹ کی ہیں، لیکن ہم ان کو کسی اور ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم دوسرے بڑے سوال پر غور کرتے ہیں کہ آخر ان کو بنایا ہی کیوں گیا تھا۔ ان کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایز اے ٹوم یعنی مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، جدھر فیروز کو دفنایا جاتا تھا۔ اصل میں ایجپشن جو تھے وہ آفٹر لائف کے کانسیپٹ کو بلیو کرتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد جو ہے روح کو باڈی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو اچھے سے پریزرو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ممیفائی کرتے تھے اپنی باڈیز کو، اور یہ سب چیزیں جو تھی وہ ان کے ریلیجس بلیف کا حصہ تھی۔ اپنی ممیفائڈ باڈی کے ساتھ ساتھ وہ دوسری چیزیں جیسے کہ سونا، چاندی، برتن ہو گئے۔ ایجپشن جو تھے وہ ممیفائی کیوں کرتے تھے اپنی باڈیز کو، اور کس طرح کرتے تھے، آپ کو یہاں آئی بٹن میں مل جائے گی، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ خیر یہی وجہ تھی کہ ایجپشن جو تھے وہ پیرامڈ کو ایز اے ٹوم بنوایا کرتے تھے، اور اس میں چیزیں رکھوایا کرتے تھے اپنی ممیفائڈ باڈی کے ساتھ کہ وہ آفٹر لائف میں کام آئیں گی۔ لیکن اب آپ یہ بولیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ان پیرامڈز کو مقبرے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے پیرامڈ جو ایجپٹ اور سوڈان کے اندر ملے ہیں ان سب کو ٹوم کے طور پر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اور جس طرح ان گریٹ پیرامڈز کے اندر رائٹنگ، سٹرکچر، پیٹرن اور پکچرز وغیرہ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ویسے ہی دوسرے پیرامڈز کے اندر بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ پیٹرن وغیرہ جو تھے وہ ریفلیکشن کرتے تھے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ پروف ہوتا ہے کہ گریٹ پیرامڈ جو تھے ان کو ایز اے ٹوم بنایا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر آرکیولوجسٹ گئے تھے تو وہاں پر ان کو ایک خالی تابوت ملا تھا، اس کے ساتھ ہی ووڈن فریگمنٹس ملے تھے اور ہک ملا تھا۔ نہ وہاں پر ان کو کوئی فیرو کی باڈی ملی تھی، نہ ہی کوئی سامان ملا تھا جو وہ آفٹر لائف کے لیے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ تابوت جو ملا تھا وہ خوفو کا تھا، لیکن اس کے ارد گرد ٹریئر جو تھا وہ گیا تو گیا کہاں پہ؟ دیکھو یہ ماننا بالکل صحیح رہے گا کہ 4500 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، تو اس دوران کوئی نہ کوئی تو ضرور اندر آیا ہوگا پیرامڈ کے، اور وہاں سے سارا کا سارا سامان لوٹ کر لے گیا ہوگا۔ آج کل کے بہت سارے آرکیولوجسٹ جو ہے وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ پیرامڈز کو ایز اے ٹوم بنایا گیا تھا، اور ایجپشنز لوگوں نے خود بنایا تھا ان کو۔ لیکن جو لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ بہت ہی عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ ان پیرامڈز کو انسانوں نے بنایا ہی نہیں تھا، بلکہ کوئی ایکسٹرنل فورس جو تھی جیسے کہ ایلینز وغیرہ ہو گئے، انہوں نے بنایا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ لوگوں کے لیے کوئی ایسا سٹرکچر ہیومنلی پاسبل
पॉसिबल था ही नहीं। कुछ लोगों ने ये तक माना है कि ये जो ग्रेट पिरामिड्स थे ना, ये पावर जनरेट किया करते थे, यानी कि एक पावर प्लांट थे, और इजिप्शियंस जो थे ना वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे थे। इसके एविडेंस के तौर पर ना वो आर्ट वर्क दिखाते हैं जो उनकी दीवारों पे बना हुआ था कि इस तरह वो बिजली बनाया करते थे, क्योंकि उनके एक आर्ट वर्क में ना एक बल्ब की शक्ल में कोई चीज है, तो ये लोग जो है ना वो अज्यूम करते हैं कि ये लाइट बल्ब था, जो